مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں، میں جب بھی گفتگو خاص و عام کرتا ہوں میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وقال آخر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل گو قبا امداد کن۔ ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ تمام تعریف حمد و ثنا اس خالق کائنات مالک کائنات کے لیے جو تمام جہان کا پالنہار ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار کروڑوں درود و سلام نازل ہو نبی رحمت سرکاری مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات بابرکت پر۔ ہم اور آپ اس محفل پاک میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آج یہ آپ کی اور ہماری ذکر شہدائے کرب و بلا کی آج یہ تیسری شب ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہماری اس بابرکت محفل میں بابرکت حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم تمام حاضرین کو سیدنا امام علی مقام و تمام شہدائے کرب و بلا کا خصوصی فیضان و صدقہ عطا فرمائے۔ میں نے جس آیت مقدسہ کو عنوان سخن بنایا ہے، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے اس پر کچھ گفتگو کرنے سے قبل ہم اور آپ سب سے پہلے نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ دل لگا کر بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ دل لگا کر بلند آواز کے ساتھ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہی ہماری مسلسل تیسری شب ہے، اور آج ہم آپ کے سامنے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت کے بعد آج فضائل صحابہ کرام پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ صحابہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کس طرح سے اسلام کے لیے، دین کے لیے، قرآن کے لیے، شریعت کے لیے، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کس طریقے سے اپنی قربانیوں کو پیش کیا، اور کس طرح سے وہ اسلام کے لیے ہر وقت حاضر رہے، اس پر انشاءاللہ روشنی ڈالنے کی ہم کوشش کریں گے۔ ہمارے بھائی نے فرمائش کی کہ آج نعت کے 2-3 شعر پڑھ دیے جائیں، تو میں کچھ ماحول بنانے کے لیے نعت کے چند اشعار آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ نعت پڑھنا یہ میرے حضور کے پیارے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے، اور نعت کو سماعت کرنا یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت مبارکہ ہے۔ تو گویا کہ ہم بھی خوش نصیب اور آپ بھی خوش نصیب، ہم نعت پڑھ کے مصطفیٰ کے پیارے صحابی حضرت حسان کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، اور آپ نعت سن کے مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں نعت کے چند اشعار، ملاحظہ کریں۔ ایک مرتبہ اور حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا، ایک مرتبہ اپنی بیداری کا
اور اپنی غلامی کا ثبوت دکھائیں اور مچل کر کے ایک مرتبہ کہہ دیں یا رسول اللہ، اور محبت سے بولیں یا نبی اللہ، اور محبت سے بولیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ میں پڑھتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ سر شام ہی سے فلک کے ستارے، بولیں سبحان اللہ، سر شام ہی سے فلک کے ستارے، سر شام ہی سے فلک کے ستارے، یہی کہہ رہے ہیں چمکتے 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 چمکتے، سر شام ہی سے فلک کے ستارے، یہی کہہ رہے ہیں چمکتے چمکتے، یہی کہہ رہے ہیں چمکتے چمکتے، سر شام ہی سے فلک کے ستارے، سر شام ہی سے فلک کے ستارے، یہی کہہ رہے ہیں چمکتے چمکتے، دکھائیں گے شمس و قمر کو بھی آنکھیں، دکھائیں گے شمس و قمر کو بھی آنکھیں، مدینے کے ذرے دمکتے 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 دمکتے۔ جزاک اللہ۔ یہ آپ کا پورا پروگرام جو ہے ماشاءاللہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور یہ سنی علماء نیٹ ورک پر ہمارے شمشاد بھائی اس کو لائیو بھی چلا رہے ہیں۔ اگر کوئی بات آپ کے یہاں سمجھ میں نہ آئے تو آپ گھر جا کے یوٹیوب کھول کر سنی علماء نیٹ ورک سرچ کر کے اس پروگرام کو آپ سن سکتے ہیں سلمان بھائی، اور سمجھ سکتے ہیں کہ کون سی بات کب اور کیوں اور کس لیے کہی گئی تھی۔ تو ملاحظہ کریں، اگر سبحان اللہ یہاں نہ بولیں تو موبائل کھولیں، اور جب سنیں تو اپنے بستر میں لیٹ کے ہی بول دیجئے گا سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں نیکیوں کی کسے ضرورت نہیں ہے، کتنا بھی انسان نیکوکار ہو، نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، نیکیوں کی ضرورت سب کو ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، سب کو نیکیوں کی ضرورت ہے۔ ایک عام آدمی ہو اس کو بھی نیکیوں کی ضرورت ہے، خاص آدمی ہو اس کو بھی نیکیوں کی ضرورت ہے، عالم ہو، مفتی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو، سب کو نیکیوں کی ضرورت ہے۔ جب نیکیوں کی ضرورت ہے تو آپ بھی بولیں گے سبحان اللہ اور ہم بھی بولیں گے سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بولتا ہے، اللہ اسے 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 90 گناہ صغیرہ مٹا دیتا ہے، اور اس کے 90 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ذرا بولیں سب محبت سے سبحان اللہ۔ سر شام ہی سے فلک کے ستارے، یہی کہہ رہے ہیں چمکتے چمکتے، یہی کہہ رہے ہیں چمکتے چمکتے۔ اور یہ شعر ملاحظہ کریں کہ در مصطفیٰ سے ملی جس کو چٹھی، پکارے گی اس کو مدینے کی مٹی، پکارے گی اس کو مدینے کی مٹی، در مصطفیٰ سے ملی جس کو چٹھی، پکارے گی اس کو مدینے کی مٹی، کہیں دفن کر دو جنازے کو لیکن، کہیں دفن کر دو جنازے کو لیکن، وہ پہنچے گا طیبہ کھسکتے 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 کھسکتے۔
کہیں دفن کر دو جنازے کو، لیکن وہ پہنچے گا طیبہ کھسکتے کھسکتے، وہ پہنچے گا طیبہ کھسکتے کھسکتے۔ اور یہ بڑا قیمتی شعر میں آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ جو امت کے غم میں چھلکتے ہیں آنسو، انہی سے نکل آئے بخشش کے پہلو میں چھلکتے ہیں آنسو، انہی سے نکل آئے بخشش کے پہلو، بجھائے گی محشر میں دوزخ کی آتش، بجھائے گی محشر میں دوزخ کی آتش، وہ چشمہ رسالت چھلکتے 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 چھلکتے، بجھائے گی محشر میں دوزخ کی آتش، وہ چشمہ رسالت چھلکتے 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 چھلکتے۔ اور یہ شعر میں ملاحظہ کریں، رضا سے جلو گے تو جل جاؤ گے تم، رضا سے ملو گے تو کھل جاؤ گے تم، رضا سے ملو گے تو کھل جاؤ گے تم، رضا سے جلو گے تو جل جاؤ گے تم، رضا سے جلو گے تو جل جاؤ گے تم، رضا سے ملو گے تو کھل جاؤ گے تم۔ یہ ہے اعلی حضرت کی الفت کا سکہ، یہ ہے اعلی حضرت کی الفت کا سکہ، جو چلتا رہے گا کھنکتے کھنکتے کھنکتے۔ کلام اسد اقبال کلکتوی کا ہے، ملاحظہ کریں کہ رضا سے ملو گے تو کھل جاؤ گے تم، رضا سے ملو گے تو کھل جاؤ گے تم، رضا سے جلو گے تو جل جاؤ گے تم، رضا سے ملو گے تو کھل جاؤ گے تم۔ یہ ہے اعلی حضرت کی الفت کا سکہ، یہ ہے اعلی حضرت کی الفت کا سکہ، جو چلتا رہے گا کھنکتے 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 کھنکتے۔ اور اس کلام کا آخری شعر ملاحظہ کریں، محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ بھائی کے حلال رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ انہوں نے امام عالی مقام کی محبت میں اور حضور کی محبت میں ہمیں انعام سے نوازا، اور انعام دینا بھی یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور نے فرمایا تحفہ دیا کرو، تحفہ لیا کرو، اس لیے کہ تحفہ دینے اور تحفہ لینے سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تحفہ لینا بھی سنت اور تحفہ دینا بھی سنت۔ اب میں اس کلام کا آخری بند آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ نبی کی محبت کا انعام دیکھو، یہ نعت شہیدی کا اکرام دیکھو، یہ نعت شہیدی کا اکرام دیکھو، نبی کی محبت کا انعام دیکھو، یہ
کا اکرام دیکھو، یہ نعت شہیدی کا اکرام دیکھو، نبی کی محبت کا انعام دیکھو، نبی کی محبت کا انعام دیکھو، یہ نعت شہیدی کا اکرام دیکھو، اسد بھی ہے باغ مدینہ کا بلبل، اسد بھی ہے باغ مدینہ کا بلبل، تھکے گا نہ ہرگز چہکتے 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 چہکتے، اسد بھی ہے باغ مدینہ کا بلبل، تھکے گا نہ ہرگز چہکتے چہکتے، سر شام ہی سے فلک کے ستارے یہی کہہ رہے ہیں چمکتے چمکتے، یہی کہہ رہے ہیں چمکتے چمکتے، دکھائیں گے شمس و قمر کو بھی آنکھیں، مدینے کے ذرے دمکتے 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 دمکتے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے قرآن مقدس کی ایک بہت مشہور و معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل مجدہ الکریم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کریم ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ حضرات، آج میں فضائل صحابہ آپ کی نگاہوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کی شان کیا ہے؟ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ آج دنیا میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو مصطفیٰ کے صحابہ کی شان میں اول فول بکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، احمد رضا بھائی بھی تشریف لے آئے۔ صحابہ کی شان میں اول فول بکتے ہیں، صحابہ کو لان تان کرتے ہیں، برا بھلا کہتے نظر آتے ہیں۔ ذرا سنیے آپ، صحابی کی تعریف، صحابی کی ڈیفینیشن، صحابی کی پریبھاشا، صحابی کہتے کس کو ہیں؟ ملاحظہ فرمائیں، صحابی کی تعریف یہ ہے، فقہا نے بیان فرمایا، صحابی اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا خاتمہ ہو گیا ہو۔ ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کا دیدار کیا اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا خاتمہ ہو گیا، ورنہ دیدار کرنے والے، دیکھنے والے لوگ تو بہت تھے۔ سرزمین مکہ میں، اہل عرب میں بہت سے لوگوں نے مصطفیٰ کو دیکھا تھا، مصطفیٰ کا دیدار کیا تھا، مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کیا تھا، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، ہر دیکھنے والے کو صحابی نہیں کہا جائے گا، ہر ملاقات کرنے والے کو صحابی نہیں کہا جائے گا۔ دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا، دیکھا تو عتبہ نے بھی تھا، دیکھا تو شیبہ نے بھی تھا، دیکھا تو دیگر کفار مکہ سرداران قریش نے بھی تھا۔ ہر دیکھنے والے کو صحابی نہیں کہا جائے گا، بلکہ صحابی اس کو کہا جائے گا کہ جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہو۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا تو ابو بکر نے دیکھا، عمر فاروق اعظم نے دیکھا، عثمان غنی نے دیکھا، علی نے دیکھا، حضرت عبداللہ نے دیکھا۔ جب ان تمام تر صحابہ نے دیکھا، ان لوگوں نے دیکھا، تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، یا رسول اللہ، دنیا میں لوگ تو بہت دیکھے، لیکن جیسا آپ سا حسین و جمیل، آپ سا خوبصورت، آپ سا بیوٹیفل، آپ سا ہینڈسم انسان آج تک ہم نے دنیا میں کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔
ہر دیکھنے والے کو صحابی نہیں کہا جائے گا، بلکہ صحابی اسے کہا جائے گا کہ جس نے ایمان کی نظروں سے دیکھا ہوگا۔ دیکھنے والے بہت تھے، لیکن اگر مصطفیٰ جان رحمت کو اگر دیکھنا ہی چاہتے ہو، مصطفیٰ کی زیارت ہی کرنا چاہتے ہو، مصطفیٰ سے ملاقات ہی کرنا چاہتے ہو، دیدار کی تمنا ہے، دیدار کی تڑپ ہے، تو ابو جہل کی آنکھوں سے نہ دیکھو، عتبہ شیبہ کی آنکھوں سے نہ دیکھو، بلکہ دیکھنا ہے تو ابو بکر کی آنکھوں سے دیکھو، عمر کی آنکھوں سے دیکھو، عثمان غنی کی آنکھوں سے دیکھو، علی کی آنکھوں سے دیکھو۔ ارے جب انہوں نے دیکھا تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، یا رسول اللہ، دنیا میں آپ سا حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ اب ذرا وہ لوگ دیکھیں، وہ سمجھیں کہ جنہوں نے مصطفیٰ کے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی، نبی ارشاد فرماتے ہیں، نبی فرماتے ہیں بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ، نبی نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، جب تم میرے صحابہ کا ذکر کرو نا، میرے صحابہ کی بات کرو نا، تو ان کا ذکر بھلائی سے کرو، ان کا ذکر خیر سے کرو، ان کا ذکر اچھائی سے کرو۔ نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ کو برا نہ کہو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ پر لعن طعن نہ کرو، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، میرے صحابی کی شان میں گستاخیاں نہ کرو، بلکہ جب تمہیں ان کا ذکر کرنا ہو تو بھلائی اور خیر کے ساتھ میں کرو، اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس نے میرے صحابہ کی پیروی کر لی وہ کامیاب ہو گیا، اور جو میرے صحابہ کے راستے سے ہٹ گیا یقیناً وہ گمراہ ہو گیا۔ جو صحابہ کے راستے سے ہٹا وہ کیا ہوا؟ گمراہ ہو گیا، گمراہ۔ نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ کی شان یہ ہے، میرے ادنا صحابی کے مقام و مرتبے کا عالم یہ ہے کہ اپنے وقت کا قطب، اپنے وقت کا غوث، اپنے وقت کا بہت بڑا اللہ کا ولی اب ہم آپ کے ذہن کو قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں بے شمار اولیاء کرام کو بھیجا، لیکن ان تمام ولیوں میں، ان تمام اولیاء کی جماعت میں اللہ نے میرے اور تمہارے پیر، بڑے پیر سرکار غوث اعظم کو امام الاولیاء بنا کر کے پیدا فرمایا۔ جس طریقے سے تمام نبیوں میں میرے نبی کا جواب نہیں، اسی طریقے سے تمام ولیوں میں میرے غوث اعظم کا جواب نہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت بولے کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے۔ سر کی بات نہیں، سر کا مقام تو بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ میرا امام کہتا ہے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ یہ غوث کی شان ہے، غوث کی۔ اور ایک شاعر نے کہا کہ غوث کی شان ایسے ویسے کو دیتا ہے دولت دنیا، نصیب والوں کو رزق حلال دیتا ہے، اور میرا پیر غوث اعظم ہے جو لحد سے مردوں کو زندہ نکال دیتا ہے۔ میرا پیر غوث اعظم ہے جو لحد سے مردوں کو زندہ نکال دیتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے، نبی مر کر مٹی میں مل گئے، جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ ہم کہتے ہیں نادان، امام الانبیاء کی بات مت کر، شہنشاہ بطحا کی بات مت کر، مالک کائنات کی بات مت کر، بلکہ ان کے غلام کی بات کر۔ ارے ان کے غلام کی شان یہ ہے کہ اگر وہ قبر پہ کھڑے ہو کے مردے کو قم باذن اللہ کہہ دے تو آقا کی بات نہیں، غلام کی شان یہ ہے کہ مردہ آواز سن کے فوراً اپنی قبر سے نکل کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب ایک غلام کی شان کا عالم یہ ہے تو پھر سوچو اماموں کے امام کا عالم کیا ہوگا۔ تبھی تو میرے بریلی کے امام بولے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔
تو حضور نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ کی شان میں اول فول لان تان برا بھلا نہ کہو، انہیں گالیاں نہ دو، اگر ان کا ذکر کرنا ہے، ان کی بات کرنا ہے تو اچھائی سے کرو، بھلائی سے کرو، اس لیے کہ میرے ادنا صحابی کے مقام و مرتبے کا عالم یہ ہے کہ اپنے وقت کا ولی کامل، یوں کہہ لو کہ اپنے وقت کے غوث اعظم بھی مصطفیٰ کے ادنا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو پھر ذرا سوچو، جب ادنا صحابی کے مقام کا عالم یہ ہے تو اجلہ صحابہ کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ ابو بکر کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ عمر فاروق اعظم کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ عثمان غنی کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ علی مرتضیٰ کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ نبی نے فرما دیا اگر کسی کو چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو میرے یہ ان تمام صحابہ کا دیدار کر لے، انہیں چلتا پھرتا جنتی دنیا میں نظر آ جائے گا۔ حضرات، یہ صحابہ کی شان ہے۔ اور ایک بات اور جو بہت پوائنٹڈ، بہت نکتے کی وہ ملاحظہ کریں، اگر ہم صحابہ کو برا بھلا کہیں تو یاد رکھو صحابہ کو برا بھلا کہنے سے ہمارا ایمان تو ختم ہو جائے گا، ہم تو خسارے میں چلے جائیں گے، لیکن صحابہ کی شان پر کچھ آنے والی نہیں ہے، ان کی ذات پر کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کے مقام و مرتبے کو بلند کر دیا ہے، اور جس کے مقام کو اللہ بلند کر دیتا ہے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ اللہ نے ان کا مقام بلند کیا ہے تو آپ کے اور ہمارے گھٹانے سے ان کا مقام گھٹے گا نہیں، بلکہ ہم تو گھٹ جائیں گے، ہم تو ختم ہو جائیں گے، ان کا مقام اور زیادہ بلند و بالا ہوتا چلا جائے گا۔ حضرات اب سنیے، اگر ہم صحابہ کو برا بھلا کہیں تو یاد رکھیں صحابہ ہی ہیں کہ جنہوں نے ابتدائی اسلام میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے اسلام کی باتوں کو سنا ہے۔ یہی وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو قریب سے سمجھا، یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن کو قریب سے سمجھا، شریعت کو قریب سے سمجھا، یہی وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے قول و فعل کو دیکھا بھی تھا، سنا بھی تھا، اور قول و فعل کو دیکھ کر کے اپنی زندگی میں اپنایا بھی تھا۔ گویا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے یہ تمام تر صحابہ اسلام کے دین مذہب کے ستون ہیں، یہ اسلام کے پلر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے جنہوں نے دیکھ کر کے اسلام کو سمجھا تھا، یہی وہ صحابہ ہیں اسلام کو سمجھنے والے، آگے بڑھانے والے، اسلام کو محفوظ کرنے والے، شریعت کی بات کو آگے پہنچانے والے، یہی صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ کو نہ مانا جائے تو گویا کہ ایسا ہو جائے گا جیسا کہ ہمارے درمیان اسلام ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اسلام ہمارے درمیان صحابہ کی وجہ سے پہنچا ہے، صحابہ کی وجہ سے پہنچا ہے، قرآن صحابہ کی وجہ سے پہنچا، حدیث مصطفیٰ صحابہ کی وجہ سے پہنچی، بلکہ دین کا، شریعت کا اصول ہی صحابہ کی وجہ سے پہنچا ہے۔ صحابہ اس اسلام کو آگے بڑھانے والے، تابعین تبع تابعین اس کو آگے پہنچانے والے، آج انہی کی بدولت ہم اور آپ جو دنیا میں کلمہ پڑھتے نظر آتے ہیں، یہ صحابہ ہی کی دین ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ صحابی کا کچھ مقام نہیں ہے تو پھر گویا کہ یہ ماننا پڑے گا کہ اسلام ہی نہیں ہے، دنیا میں کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ اسلام کو آگے بڑھانے والے، دنیا میں اسلام کی شعاعوں کو پھیلانے والے، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کی جماعت کو تیار کرنے والے، یہی صحابہ کی جماعت ہے۔ اور اب مجھے بتاؤ، کچھ لوگ آج صحابہ کو برا بھلا کہتے نظر آتے ہیں، صحابی کسے کہتے ہیں؟ دوست کو، فرینڈ کو۔ اب مجھے بتاؤ، آپ جب دنیا میں کسی کو اپنا دوست بناؤ گے، کیا آپ کی فہرست، آپ کی لسٹ میں بہت سارے دوست ہوں گے، تو مجھے بتاؤ کیا کسی آپ برے آدمی کو دوست بناتے ہو؟ کیا کسی شرابی کو دوست بناتے ہو؟ کسی زانی کو دوست بناتے ہو؟ کسی جوا کھیلنے والے کو دوست بناتے ہو؟ کسی سٹہ باز کو، کسی زناکار کو، ماں باپ کے نافرمان کو، شریعت کے خلاف کام کرنے والے کو دوست بناتے ہو؟ نہیں بناتے نا۔ جب تم دوست بناتے ہو، دوست تلاش کرتے ہو، تو ایسا دوست تلاش کرتے ہو کہ جس کا کردار بھی اچھا ہو، جس کی گفتار بھی اچھے ہو، جس کا طرز تکلم بھی اچھا ہو، جس کا اخلاق بھی اچھا ہو، جو اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار بھی ہو، جس کا ظاہر و باطن سب اچھا ہو۔ گویا کہ اگر تم
تمہاری فہرست میں اگر کوئی مولوی صاحب آ جائیں، مثال کے طور پر آپ کو دوست بنانا ہو اور کوئی آپ سے کہے کہ آپ استاذ الحفاظ، استاذ القراء حضرت قاری ضمیر احمد تحسینی کو دوست بنائیے، آپ حافظ حیات اسماعیلی کو اپنا دوست بنائیے، یا اپنے کسی عالم دین کو دوست بنا لیجئے، تو آپ ایسا دوست بنانے پر فخر کرتے نظر آؤ گے، اپنے مقدر پہ ناز کرتے نظر آؤ گے کہ اللہ نے مجھے دوست تو بہت دیے، لیکن جیسا دوست قاری ضمیر احمد جیسا دیا، حیات اسماعیلی جیسا دیا، ایسا دوست مجھے اللہ نے کوئی اور نہیں دیا۔ گویا کہ اگر انہی دوستوں کی جماعت میں ہمارا دوست اگر کوئی اللہ کا ولی ہو جائے تو پھر ہم اپنے مقدر پہ جتنا ناز کریں وہ کم ہوگا۔ یہ ہماری خوش بختی کہ اللہ کا دوست ہمارا دوست ہو جائے، اللہ کا ولی ہمارا دوست ہو جائے۔ اب مجھے بتاؤ، جب ہم دوست بنانے پر آتے ہیں تو اچھے آدمی کو دوست بناتے ہیں، اچھے انسان کو فرینڈ بناتے ہیں، تو جب مصطفیٰ نے اپنے دوستوں کو چنا ہوگا، اپنا ساتھی بنایا ہوگا، اپنا رفیق بنایا ہوگا، اپنا ہمدرد بنایا ہوگا، اپنا رفیق بنایا ہوگا، اپنا فرینڈ بنایا ہوگا، تو کیا کسی بدکار کو بنایا ہوگا؟ نہیں، بلکہ مصطفیٰ نے جس کو اپنا دوست بنایا، گویا کہ یہ وہ انسان تھا کہ جو دنیا میں آنے کے بعد دنیا کے تمام لوگوں سے سب سے بہتر مقام و مرتبہ رکھتا ہے۔ مصطفیٰ نے ان لوگوں کو اپنا رفیق بنایا جو دنیا کے لوگوں میں اپنا مقام سب سے جدا جانا اور سب سے افضل رکھتے ہیں۔ گویا کہ جب مصطفیٰ نے دوست بنایا تو ابو بکر صدیق کو بنایا، عمر فاروق اعظم کو بنایا، عثمان غنی کو بنایا، علی مرتضیٰ کو بنایا، حضرت طلحہ بن زبیر کو بنایا، حضرت عبداللہ بن عباس کو بنایا، حضرت رأس المفسرین حضرت عبداللہ کو بنایا۔ عزیزان محترم، مصطفیٰ نے جب اپنا دوست بنایا تو ایسے لوگوں کو بنایا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جو اسلام لانے سے پہلے بھی اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں یگانہ اور ممتازیت کا درجہ رکھتے تھے۔ اب مجھے بتاؤ، مصطفیٰ جان رحمت کے ان دوستوں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جسے مصطفیٰ اپنا دوست بنائیں اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں بہت محنت کے ساتھ اپنا معافی ضمیر آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ الگ بات ہے مائک آواز کھینچ رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میری ذمہ داری ہے دین کا صحیح پیغام آپ تک پہنچانا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، اس لیے کہ یہ بات صرف آف لائن نہیں ہے، یہ بات آن لائن ہے، اس بات کو کوئی کہیں بھی سن سکتا ہے، تو اس لیے ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی بات صرف سلطان پوری امن وہار دارالعلوم صدیقیہ کے صحن میں بیٹھنے والے لوگوں کو نہیں سنا رہے ہیں، بلکہ ہم ان لوگوں کو سنا رہے ہیں جو اپنے گھروں میں لیٹے ہیں اور وہ کبھی بھی کہیں بھی نیٹ آن کر کے ہماری یہ تقریر لائیو سن سکتے ہیں۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ تو مصطفیٰ نے ایسے لوگوں کو دوست بنایا کہ جو دنیا کے تمام لوگوں سے افضل و اعلیٰ تھے۔ انہی دوستوں میں ایک نام ابو بکر صدیق کا بھی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کی شان کا عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر وہ آدمی ہے، ابو بکر وہ انسان ہے کہ جب میں نے دعوت و تبلیغ کا پیغام سب سے پہلے میں نے لوگوں کے درمیان پیش کیا، اور میں نے ابو بکر کے سامنے جب اسلام پیش کیا تو ابو بکر نے بغیر تردد کے، بغیر شک کے، بغیر ڈاؤٹ، بغیر کچھ بات کیے ہوئے ابو بکر نے سب سے پہلے میرے دامن کو تھاما اور کلمہ پڑھ کر کے داخل اسلام ہو گئے۔ تمام لوگوں نے پوچھا اسلام کیا ہے، کون سا دین ہے؟ ابو بکر کی ساتھ وہ ہے جو بغیر پوچھے، بغیر شک کیے ہوئے اسلام کا دامن تھام کر کے اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ اور الحمدللہ آج ہم جس مدرسے کے صحن میں بیٹھے ہیں، اس مدرسے کو بھی نسبت حضرت ابو بکر صدیق ہی سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مدرسے کو نسبت بھی اسی ذات سے ہے کہ جس ذات کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے افضل مقام و مرتبہ ابو بکر صدیق کا ہے۔ انسانوں میں، لوگوں میں، انبیاء اور رسولوں کے بعد
سب سے افضل مقام و مرتبہ ابو بکر کا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے نبوت کے دروازے کو مقفل کر دیا، نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، نبوت کے دروازے پر تالا لگا دیا۔ اب میرے اور آپ کے پروفٹ کی تشریف آوری کے بعد میں کوئی نبی دنیا میں نہیں آ سکتا، کسی کی تشریف آوری نہیں ہو سکتی، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں اگر میرے بعد دنیا میں کوئی نبی ہوتا تو اللہ حضرت ابو بکر کو نبی نبوت کا درجہ عطا فرماتا۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ابو بکر نبی ہوتے۔ یہ شان ہے ابو بکر کی، یہ شان ہے، یہ مقام ہے ابو بکر کا۔ آج اس مدرسے کو نسبت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ سے ہے۔ نسبت بھی ملی ہے تو کیسی ملی ہے؟ حضور فقہا نے فرمایا کہ انسان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور ترقی کی گامزن پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وحید پرویز احمد صاحب ماشاءاللہ، ان لوگوں نے اس مدرسے کے لیے محنت کی، اس کا نام کا انتخاب کیا، انتخاب بھی ایسا اللہ سبحان اللہ کہ انسان سنے تو انتخاب پر ہی وہ سبحان اللہ اور اشش کرتا نظر آئے۔ سبحان اللہ، دارالعلوم صدیقیہ۔ آج ہم اسی دارالعلوم صدیقیہ کے صحن میں بیٹھ کر حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر سماعت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق کی میں چند باتیں بیان کروں اور پھر انشاءاللہ اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مصطفیٰ کے صحابہ دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے افضل و اعلیٰ، دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے بہتر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کے صحابہ میں ایسے لوگوں کو شامل فرمایا، ایسے لوگوں کو داخل فرمایا، ایسے لوگوں کا انتخاب فرمایا سبحان اللہ کہ جو اسلام لانے سے پہلے بھی اپنے معاشرے میں ایک مقام رکھتے تھے اور اسلام لانے کے بعد بھی ان کا ایک مقام اور ایک حیثیت ہو گئی سبحان اللہ۔ اور کیسی حیثیت، کیسا مقام ہوا؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کا مقام یہ ہے، ان کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گیا۔ اور یاد رکھیں کوئی صحابی عبادت سے صحابی نہیں ہوتا بلکہ دیدار مصطفیٰ سے صحابی ہوتا ہے۔ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہے تو ایسے ہی رضا حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ رضا حاصل کرنے کے لیے احکام خداوندی کو فالو کرنا پڑے گا، اللہ رب العزت کی باتوں پر عمل کرنا پڑے گا، امر بالمعروف کو سمجھنا پڑے گا، نہی عن المنکر سے رکنا پڑے گا۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ ان کی عبادتوں سے راضی ہوا، اللہ ان کی نمازوں سے راضی ہوا، اللہ ان کے روزوں سے راضی ہوا، اللہ ان کی طاعت و فرما برداری سے راضی ہوا، اللہ رب العزت ان کے اعمال صالحہ سے راضی ہوا، اللہ تبارک و تعالی ان کے تقوی سے راضی ہو گیا، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت سے راضی ہو گیا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں ان قربانیوں سے راضی ہو گیا، اسلام کی خاطر ہم وقت تیار رہنے سے اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ دنیا کا کوئی انسان راضی ہو یا نہ ہو اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت میں سب سے بہتر ٹھکانہ بنایا جاتا ہے، اس لیے کہ جنت میں بھی گھر ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت میں بھی مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام کو اتنا بلند کیا ہے کہ جنت میں سب سے اعلیٰ، سب سے کوالٹی اور سب سے بیسٹ مکانات میں رہتے نظر آئیں گے۔ اور ان کی شان یہ ہوگی کہ یہ تو جنت میں جائیں گے بلکہ یہ جس کو چاہیں گے اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا نام عبداللہ، آپ کی کنیت عتیق، آپ کا لقب صدیق۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور معراج کی رات واپس تشریف لے کر کے آئے اور آپ نے آ کر کے لوگوں میں بتایا کہ رات میں اللہ کا دیدار کر کے آیا ہوں، اللہ کے جلووں کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اللہ سے گفتگو کر کے آیا ہوں، اللہ سے کلام کر کے آیا ہوں، کفار مکہ نے مذاق بنائی، کفار مکہ نے ہنسی اڑائی، کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکہ میں رہنے والا، عرب کی دھرتی پر انسان رہنے والا اللہ کا دیدار کرنے چلا جائے، عرش پر چلا
چلا جائے, اللہ کے جلووں کے قریب ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. مصطفیٰ جان رحمت کی مذاق بڑھائی. یہ بات ابو جہل تک پہنچی. ابو جہل بھی مذاق اڑانے لگا. ابو جہل بھی مذاق بنانے لگا. ابو جہل مذاق بنا کے جیسے ہی آگے بڑھا, سامنے سے اس نے کیا دیکھا کہ ایک انسان جس کو ابو بکر کہا جاتا ہے, ابھی تک ان کو صدیق کے نام سے, صدیق کے لقب سے جانا نہیں جاتا تھا, دیکھا کہ ابو بکر سامنے سے آ رہے ہیں. ابو بکر سے ابو جہل مخاطب ہوا, کہنے لگا ارے ہم نے سنا ہے تمہارا دوست, تمہارا رفیق, تمہارا نبی محمد بن عبداللہ یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ برات اللہ کا دیدار کرنے گیا تھا, اللہ کے جلووں کا مشاہدہ کر کے آیا ہے, اللہ کا دیدار کر کے آیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک زمین پر رہنے والا انسان اللہ کا دیدار کر لے؟ ابو بکر نے کہا ابو جہل یہ بتاؤ یہ بات کس نے کہی ہے؟ کیا عتبہ نے کہی ہے, شیبہ نے کہی ہے, یا مغیرہ بن شعبہ نے کہی ہے؟ کس نے کہی ہے مجھے بتاؤ تو صحیح. یہ بات کفار مکہ میں کسی نے کہی ہے یا میرے نبی نے کہی ہے, میرے پروفٹ نے کہی ہے, میرے چاند نے کہی ہے؟ بتاؤ تو صحیح یہ بات کس نے کہی ہے؟ ابو جہل کہنے لگا یہ بات عتبہ بن شیبہ یا مغیرہ نے نہیں کہی, بلکہ یہ بات اگر کہی ہے تو تمہارے ہی دوست محمد بن عبداللہ نے کہی ہے. ابو بکر کہتے ہیں ابو جہل سچ بتاؤ کیا ریئلی یہ بات محمد بن عبداللہ نے کہی ہے؟ کہا ہاں یہ سچ بات ہے, واقعی اس بات کا اقرار مصطفیٰ نے کیا ہے, اس بات کا اعلان وہی کر رہے ہیں. ابو بکر کہتے ہیں اگر یہ بات میرے چاند جیسے محمد کی زبان سے نکلی ہے تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا, اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ضرور انہوں نے اللہ کے جلووں کا دیدار کیا ہوگا. جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت کو یہ بات پتا چلی کہ میری اس بات کی تصدیق کرنے والے ابو بکر ہیں تو مسلمانوں غور فرماؤ, نبی فرماتے ہیں یا ابا بکر, اے ابو بکر تم اب ابو بکر نہیں بلکہ تم صدیق ہو, صدیق. ابو بکر تم صدیق ہو, صدیق, میری اس بات کی تصدیق کرنے والے ہو, میری اس بات کو سچ کرنے والے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام جلوہ گر ہیں, سامنے سے دیکھا ابو بکر آ رہے ہیں تو نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اگر کسی کو عتیق بن نار جہنم سے آزاد شخص دیکھنا ہو تو وہ سامنے سے آنے والے ابو بکر کا دیدار کر لے. جہنم سے آزاد شخص, اسی وقت سے ابو بکر کی کنیت عتیق پڑ گئی, یعنی کہ جہنم سے آزاد شخص. سبحان اللہ. ابو بکر کی شان ہے, ہم جس پہلو پر حضرت ابو بکر کی شان کو اٹھا کر کے دیکھیں آپ اس میں ممتاز نظر آتے ہیں, آپ اس میں بے مثل و بے مثال نظر آتے ہیں. اگر بات آپ کی وفاداری کی آ جائے تو آپ نے ہر موڑ پر مصطفیٰ کا ساتھ دیا ہے. اگر بات جان مال اولاد قربان کرنے کی آ جائے تو آپ نے اسلام کے لیے ہر موڑ پر اپنی جان کا نذرانہ, اپنے مال کا نذرانہ, اپنی اولاد کا نذرانہ پیش کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کسی موقع پر آپ پیچھے نہیں ہٹے ہیں, ہر موقع پر, ہر موڑ پر اپنے رفیق, اپنے نبی مصطفیٰ جان رحمت کی سپورٹ کرتے نظر آئے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے نظر آئے ہیں. جب آپ اسلام نہیں لائے تھے, اسلام لانے سے پہلے آپ ملک شام, چونکہ آپ بزنس مین بھی تھے, تاجر بھی تھے, تجارت بھی کرتے تھے, جزاک اللہ, تو آپ تجارت کے لیے ملک شام گئے, اسلام نہیں قبول آئے, تجارت کے لیے ملک شام گئے. جب آپ ملک شام کے سفر پر تھے تو دن جو ہے وہ چھپنے لگا, رات ہو گئی. جب رات ہوئی تو قافلے کے تمام لوگ آرام کرنے کے لیے ایک گرجا گھر چلے گئے. تمام لوگ سوئے, رات کا وقت تھا, سو گئے. جیسے ابو بکر سوئے تو آپ کو خواب دکھائی دیا. آپ نے خواب دیکھا کہ ایک چاند آپ کی گود میں آ گیا. سبحان اللہ. ارے ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. ایک چاند آپ کی گود میں آ گیا. رات جیسے تیسے کر کے گزاری, صبح نمودار ہوئی, آپ گرجا گھر کے راہب کے پاس گئے اور راہب سے جا کر کے کہا کہ رات میں نے ایسا خواب دیکھا ہے, اس کی تعبیر کیا ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ راہب نے پوچھا یہ بتاؤ کیا تم مکہ سے ہو, قریش خاندان سے ہو؟ کہا ہاں میں مکہ سے ہوں, قریش خاندان سے ہوں. تو راہب بولا اگر تم واقعی مکہ سے ہو
تو بڑے خوش نصیب ہو، اس لیے کہ مکہ میں ایک انسان پیدا ہوگا جس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور وہ نبی نہیں ہوگا بلکہ وہ نبیوں کا سردار ہوگا۔ اے ابو بکر، اگر تمہیں اس انسان کا زمانہ مل جائے، اس کا وقت مل جائے، تو اس کا ساتھ دیتے نظر آنا، اس کا کلمہ پڑھ کر کے داخل اسلام ہو جانا، اس کا کلمہ پڑھنا، اسلام قبول کر لینا۔ ابو بکر کہتے ہیں میں واپس پلٹا، پہنچا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں۔ جیسے ہی مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے جا کر کے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فدا کا امی بابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اگر آپ واقعی نبی ہیں، آپ سچے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ معجزہ دکھاتا ہے، وہ معجزے کا ظہور کرتا ہے۔ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو پھر کوئی مجھے معجزہ دکھائیے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر یہ بتاؤ کیا ملک شام سفر پر گئے تھے؟ راستے میں ایک گرجا گھر میں قیام کیا تھا، خواب دیکھا تھا، چاند گوند میں اتر آیا، راہب سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، کہا حضور جی، فرمایا ابو بکر یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ابو بکر معجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ نے مجھ سے پہلے 1 لاکھ یا 2 لاکھ انبیاء کو دنیا میں بھیجا تھا۔ ابو بکر اللہ نے ہر نبی کو معجزے دیے تھے، لیکن جب اللہ نے مجھ محمد کو دنیا میں پیدا فرمایا تو معجزہ دے کر نہیں بلکہ سر سے پیر تک سراپا معجزہ بنا کر کے پیدا فرمایا۔ سراپا سر سے پیر تک معجزہ بنا کر کے پیدا فرمایا ہے۔ یہ ابو بکر کی شان ہے۔ ابو بکر نے جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے اپنے خواب کو سنا، اپنے خواب کو سمجھا، اپنے خواب کو سنا، کہنے پر مجبور ہو گئے یا رسول اللہ آپ مکہ میں رہ کر ملک شام کو ملاحظہ کر رہے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ تو سونے والے لوگوں کے خواب کو بھی ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ جب آپ کی شان یہ ہے تو پھر آپ واقعی سچے نبی ہیں۔ میرے بریلی کے امام کی جب نظر اس حدیث مبارکہ پر پڑتی ہے تو بریلی کا امام کہہ اٹھتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور میرا امام کہتا ہے ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور جب بات مصطفیٰ کی آ گئی تو میرا بریلی کا امام کہتا ہے مصطفیٰ کی شان کا عالم تو یہ ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ یہ مصطفیٰ کے صحابہ کی شان کا عالم ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے مقام و مرتبے کو بلند فرما دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ حضرات پھر انشاءاللہ کل کو آپ کو پھر حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، ان تینوں کی شان کو ہم کل بہت مختصر انداز میں بیان کر کے بہت جلد فضائل اہل بیت اور اس کے بعد امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کو سنانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن امام حسین کی سیرت کو سننے سے پہلے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا ان کی سیرت کو سننا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ انہی کی وجہ سے اسلام آگے بڑھا تھا، ورنہ لوگ تو اسلام کے مخالف تھے، اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے۔
کیسی کیسی تکلیفیں دی گئی مصطفیٰ کو، کتنا ظلم کیا مصطفیٰ کے صحابہ پر، لیکن ان کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، ان کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ جان تو چلی جائے گی لیکن ہمارے نبی پر، مصطفیٰ جان رحمت پر آنچ آ جائے یہ ہمیں ہرگز گوارا نہیں ہوگا۔ انہوں نے گویا کہ 1448 سال پہلے یہ اعلان کر دیا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، اور جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو، تمام صحابہ اور خصوصیت کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، آپ نے جو کچھ بھی سنا، میرے بیان کرنے میں جو بھی لفظاً سہباً عمداً قصداً یا سبقت لسانی کی بنیاد پر غلطیاں ہوئیں، اللہ کریم ان کو معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، کر لیا جوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، وہ جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بیٹھائے ستایا گیا، اس زہر بھائی کو جس کے پلایا گیا، زہر بھائی کو جس کے پلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جن کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، وہ کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، کربلا کی زمین اور امام حسین، اس شہید محبت پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ،
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کریم کار سازہ بندہ نوازا. بعد شاہ سے لے کر اب تک تیرے محبوبین بندوں کا ذکر کیا، نعت و منقبت پڑھی گئی، ذاکرین نے ذکر کیا، سامعین نے سماعت کیا، منتظمین کمیٹی، اراکین کمیٹی نے اس محفل پاک کو سوارا سجایا. مولا اس محفل پاک کی تمام کارکردگی میں جو بھی خامیاں غلطیاں ہو گئی ہیں مولا اپنے فضل سے معاف عطا فرما. معاف فرما کر مولا اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما. اس محفل پاک کے سجانے پر اپنی شایان کریمی کی لائق جو ثواب عنایت کیا، سب سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے توسل سے تمام انبیاء کرام، رسولان اعظام، صحابہ کرام، شہداء اسلام خصوصیت کے ساتھ سید الشہداء حضرت امام علی مقام حضرت امام حسن و تمام شہیدان کرب و بلا کی بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما. تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین سلف الصالحین سلاسل حق کے تمام بزرگ، کل مؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کی ارواح کو نظر کرتے ہیں، مولا قبول فرما. مولا ہم اس محفل پاک میں جتنے لوگ حاضر ہیں مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. جو تمنائیں آرزوں لے کر کے حاضر آتے ہیں مولا ہم سب کی جملہ جائز تمناؤں کو، دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا اس محفل پاک کی برکت سے تمام بیمار مسلمانوں کو شفا و صحت عطا فرما. تمام پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور عطا فرما. کریم کار سازہ بندہ نوازا اس محفل پاک کی برکت سے مولا ہمارے پورے محلے پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں عطا فرما، اپنی رحمتوں کی بارش عطا فرما. کریم کار سازہ بندہ نوازا ہمارے اس مدرسے دارالعلوم صدیقیہ کو مولا خوب دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اس میں محنت کرنے والے، کوشش کرنے والے، کاوش کرنے والے عظیم بھائی، سلمان بھائی، دیگر مولا جتنے بھی لوگ ہیں مولا سب کی محنتوں کو، کاوشوں کو، جد و جہد کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما. قاری ضمیر احمد تحسینی صاحب، حافظ حیات اسماعیلی صاحب مولا یہ لوگ محنت کرتے ہیں مولا، طالبان علوم نبویہ کے لیے ہر وقت حاضر رہتے ہیں، ان کو قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں مولا. کریم کار سازہ بندہ نوازا ان کا یہی عمل ان کے لیے ذریعہ نجات، ذریعہ بخشش عطا فرما. کریم کار سازہ بندہ نوازا ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما. کریم کار سازہ بندہ نوازا مرحومہ رضوانہ کی بے حساب بخشش و مغفرت عطا فرما، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما. ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہمارے حق میں بہتر ہو تو زیادہ بہتر جاننے والا، نوازنے والا، عطا کرنے والا ہے مولا، ہمیں وہ بھی عطا فرما. ہماری جملہ جائز دعاؤں کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول عطا فرما. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، بحق لا الہ الا اللہ.